ویلیورسٹی کا پروگرام کیسے، اور میں ہوں شارق علی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علمی سخاوت کیسے۔ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، اور یوں ہمارے دل میں موجود خوف اور تعصب کم ہوتا ہے۔ علم خیر ہی خیر ہے، اور جب ہم علمی سخاوت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اپنی رائے یا اپنی نظریات کو دوسروں پر تھوپنا نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو کارآمد معلومات میں کچھ اس طرح شریک کرنا ہے کہ یہ دنیا ایک بہتر دنیا بن سکے۔ یہ ایک طرح کا تحفہ دینا ہے کہ لوگ خود اپنے بارے میں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچ سکیں اور مہارت حاصل کر سکیں، زندگی کے تجربات سے بھرپور طور پر لطف اندوز ہو سکیں، اور مختلف مسائل سے بہتر طور پر نبرد آزما ہو سکیں، اور لوگوں کے مختلف ہونے اور زندگی کی مختلف صورتحال کو کشادہ دلی کے ساتھ قبول کر سکیں۔ علمی طور پر سخی ہونے کے لیے خلوص نیت انتہائی اہم ہے۔ اگر ہم شہرت، خود کو اہمیت، دولت یا معاشرے میں قبولیت کے لیے ایسا کرتے ہیں تو بہت جلد یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی، اور یہ بات علمی سخاوت نہیں، علمی خود غرضی کے زمرے میں آئے گی۔ علمی سخاوت محبت کرنے کا عمل ہے، صلے اور ستائش سے بلند ہو کر محبت کرنے کا عمل، اور اس کا واحد مقصد دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، اور یہ بہت طمانینت اور اعزاز کی بات ہے۔ کوئی بھی انسان جو اپنے تجربے اور علم سے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، نالج فلینتھروپی یا علمی سخاوت اختیار کر سکتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے لوگ ہی انسانی ترقی کا بنیادی سبب ثابت ہوئے ہیں۔ علمی سخاوت میں نہ صرف ہم اپنے علم اور تجربے میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد انہیں فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، ان کی زندگی کو آسان بنانا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے علم یا تجربے کی طرف دوسرے لوگ اسی وقت متوجہ ہوں گے جب وہ اسے دلچسپ پائیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا ہوگا۔ اگر ہم کسی خاص موضوع پر اظہار خیال سے پہلے اس کے حوالے سے اپنی علمی قابلیت یا تجربے کا ذکر کریں تو یقیناً لوگ ہماری بات کو زیادہ توجہ دیں گے۔ علم سے میری مراد کارآمد حقائق کا بیان ہے، ذاتی رائے یا نظریے کا بیان نہیں۔ علم روزمرہ کی زندگی کے مسائل سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور شاعری، ادب اور موسیقی کے حوالے سے بھی، لیکن اس میں دوسروں کے لیے فائدہ مندی کا پہلو ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ دوسروں تک پہنچانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے معیار پر گہری نظر ڈالیں۔ کیا یہ بات کارآمد ہے؟ جو پیرایہ اظہار اس کے بیان کے لیے اختیار کیا گیا ہے، کیا وہ دلچسپ اور مہذب ہے؟ جس ذریعے سے ہم یہ بات پہنچا رہے ہیں، کیا اس تک متعلقہ لوگوں کو رسائی حاصل ہے؟ ہم نے جو بات کہی ہے کیا وہ مستند ہے؟ ہمارے تجربات، مشاہدات اور مطالعے سے گزر کر یہ بات اتنی سادہ اور عام فہم ہے کہ سننے یا پڑھنے والے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کہیں اس بات کا امکان تو نہیں کہ ہماری کہی گئی بات منفی اثرات پیدا کر سکے؟ ہمیں صرف وہ علم دوسروں تک پہنچانا چاہیے جو خود ہمارے لیے منافع بخش تھا۔ ہمیں علم کے پھیلانے میں سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دانشمندی کا بھی۔ کہی گئی یا لکھی گئی بات کے ہر پہلو کو ٹھوک بجا کر اس پر غور و فکر کر لینا، اس کے اثرات کی پیش بندی کر لینا دانشمندی ہوگی۔ پورے خلوص اور دیانتداری سے کوئی بات کہنے کے بعد آپ اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ دوسرے لوگ
آپ کی اس کوشش کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ اپنی مہارت، اپنے علم، تجربے اور مشاہدے میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنے میں کہ انہیں فائدہ پہنچ سکے بالکل نہ جھجکیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خود پر گہری نظر رکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے خوف، اپنے تعصبات اور منفی نظریات کو علمی سخاوت سمجھ بیٹھیں۔ ان چند باتوں کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔